الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات نے مکہ مکرمہ اور حج کے فضائل سن چکے ہیں۔ آج حج کے بعد جو اہم عمل ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے انا و ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ خلقنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا، اور وہ مٹی کون سی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پیدا کیا؟ فرمایا وہ مٹی روضہ رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی سے 3 شاہکار پیدا کیے، ایک نبوت، دوسری صداقت اور تیسری عدالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سے پیدا کیا ہے، یعنی جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر جنت کی مٹی ہی میں آپ کو سلا دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا تو مکہ مکرمہ کی ہر شے پر اجالا ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، ہر شے تاریک میں ڈوب گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں کی ہر شے پر روشنی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور وہ کون سا ایسا شخص ہوگا جو یہ نہ کہے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو، آپ کی سفارش نصیب نہ ہو۔ فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی کا لفظ ہوگا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یا ربی امتی کے الفاظ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری ہی زیارت کی۔ یہ ایسے ہے جیسے بندہ در دولت پر حاضری دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک کے اندر تشریف فرما ہوں، اور یہ باہر سے جائے اور سلام پیش کرے اور پھر حجر مبارک کی زیارت کر لے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ کی لیکن آپ کے حجرے کی زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری ہی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور حج کے بعد پھر میری قبر کی زیارت نہ کی، میرے پاس نہ آیا، اس شخص نے مجھ سے وفا نہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت یہ بھی اہم چیزوں میں سے ہے اور اہم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کی طرف جو ہے تم سفر کرو، فرمایا ایک بیت المقدس کی طرف، ایک مسجد حرام کی طرف، اور ایک میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر اطہر پر آ کر مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں۔ روح کو لوٹانے کا مطلب یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ سلام کا جواب پیش کرنے کی قوت عطا فرماتے ہیں، بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک
ایک مرتبہ اپنے جسم مبارک میں قبر میں واپس آ چکی۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں جب بھی بندہ سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو دوبارہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بولنے کی اور جواب دینے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگ آپ کی قبر مبارک پر روزے پر آ کر سلام پیش کرتے ہیں، کیا آپ ان کے سلام کو سنتے ہیں اور آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بنفس نفیس اس کا سلام سنتا ہوں اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دور سے بیٹھ کر مجھ پر درود پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا درود، اس کا سلام میری خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے پیدا کیے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دے رکھی ہے۔ فرمایا ایک جنت پر مقرر ہے، جب کوئی آدمی جنت کو طلب کرتا ہے، جنت کو مانگتا ہے تو وہ فرشتہ فوراً فرمایا ایک تو جنت ہے جو فوراً سن لیتی ہے، جب کوئی آدمی جنت کو طلب کرتا ہے تو فوراً اللہ رب العزت جنت کو یہ بات سنوا دیتے ہیں، اور جنت اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتی ہے مولا یہ مجھے طلب کر رہا ہے، آپ اسے عنایت کر دیں۔ اور ایک جہنم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سننے کی اتنی طاقت رکھی ہے، جب کوئی آدمی جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً عرض کرتی ہے مولا یہ مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے، آپ اس کو پناہ دے دیں۔ اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جب بھی کوئی آدمی جس جگہ پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام درود پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دنیا کے تمام انسانوں کے نام اور بلدیت یاد کرا دی ہے۔ یہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پیش کیا ہے، آپ اس کے درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت اور قوت عطا کر رکھی ہے اور اس کو ہر امتی کا نام یاد ہے، جب بھی کوئی آدمی درود و سلام پیش کرتا ہے وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس امتی کا سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں روضہ رسول کے پاس حاضر تھا، ایک بدو اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کرے اور جان پر ظلم کر کے پھر آپ کے روضے پر آ جائے، آپ کی قبر مبارک پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور آپ بھی اس کے لیے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار شخص ہوں اور اس آیت میں فرمایا گیا ہے جو ایسے کرے گا آپ کی قبر مبارک پر آ کر آپ کو سفارشی بنائے گا، آپ کو کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور میرے لیے مغفرت کی دعا کریں تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو حضرت امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں سو گیا، مجھے نیند آ گئی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بات ٹھیک ہے جو آپ کی قبر مبارک پر آ کر آپ کو سفارشی بناتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو میرے روزے پر آ کر مجھے سفارشی بناتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے امام عتبی اس آدمی کو جا کر کہہ دے اللہ تعالیٰ نے میری سفارش کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تیری بخشش کر دی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر جائے، آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرے، آپ کی قبر مبارک پر کھڑا ہو کر
آپ کی ذات اقدس میں درود و سلام پیش کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے پہلے مکہ مکرمہ جانا افضل ہے یا مدینہ منورہ جانا افضل ہے۔ ایک علماء کی جماعت نے یہاں تک کہہ دیا سب سے پہلے مدینہ منورہ جانا ضروری ہے۔ اگر حج کا موقع ہے اور وقت کم ہے تو پہلے حج کر لیا جائے، اگر وقت میں فرصت ہے، وقت زیادہ ہے، تو پہلے روزہ رسول پر حاضری دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ میری قبر مبارک کی زیارت کرے اور میرے روزے کی زیارت کرے، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بہت سے بزرگوں نے صرف اور صرف اس نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کیا تاکہ ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، صرف محض اس غرض سے میری قبر کی زیارت کی ہو کہ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا میں مستحق بن سکوں۔ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور بار بار روزہ رسول پر حاضری کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔